بہت سارے سوالات تھے لیکن خورشید شاہ صاحب کے بیان کے حوالے سے پہلے ذرا پارٹی پالیسی ہم جان لیں. یہ ان کا ذاتی نوعیت میں ایک انٹرویو میں دیا گیا بیان ہے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا ہوا بیان ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں یہ انڈر ایک ڈسکشن ہے کہ پچھلی جو سیٹ اپ تھا 18 ماہ کا اس کا حصہ بننا شاید ایک سیاسی طور پہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا؟ شکریہ. گزارش یہ کہ پیپلز پارٹی کا جب موقف آتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انڈیویجلی فیصلے نہیں کرتی اور پھر وہ کلیکٹو فیصلے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے یہاں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جو شاہ صاحب کی آئی ہے, شاہ صاحب کیبنٹ کے ممبر بھی تھے اور شاید انہوں نے آبزرو کیا اسٹیج پہ آ کے. میں تو اس کو ذاتی رائے سمجھتا ہوں شاہ صاحب کی, ان کے گلے شکوے ہوں گے یا ان کو جو ایشوز انہوں نے کنفرنٹ کیے ہوں گے ڈیورنگ منسٹری یا سبسیکوینٹلی ابھی وہ جو فیل کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ طے شدہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹ میں گئے تھے تو ہم ایز اے پالیسی ڈیسیژن ہماری جماعت کا تھا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. انڈیویجلی یا انڈیپینڈنٹلی نہ تو نون کر سکتی تھی, نہ ہم کر سکتے تھے, نہ دیگر کوئی جماعت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیابی حاصل کر سکتی تھی. آبویسلی یہ ساری جماعتیں ملیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے اس بات پہ کہ جو گورنمنٹس کو اقتدار میں جو جماعتیں آتی ہیں وہ بھی ووٹ کے ذریعے آئیں اور جن کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے کہ وہ بھی جو پروسیجر کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے نو کانفیڈنس کو اس پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. تو وہ پیپلز پارٹی نے کیا اور گورنمنٹ میں بھی ہم گئے اور صرف گورنمنٹ میں ہم نہیں گئے, 9-10 جماعتیں پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی گئے. تو یہ ہمارا کلیکٹو ڈیسیژن تھا. لیکن یہ ڈیسیژن اس وقت تک تھا جب تک ہم گورنمنٹ میں ہیں, جب تک اسمبلی کی مدت پوری نہیں ہوتی. صحیح. یہ ہمارا کہیں بھی معاہدہ نہیں تھا کہ اس مدت کے پورے ہونے کے بعد ہم پھر بھی الائنس میں رہیں گے. لیکن یہ آپشنز تو ہر جماعت کے پاس ہیں. اس کے لیے خواجہ صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ جو چیئرمین صاحب نے جو بات کی, یہ اس سٹیج سے بات کی کہ جب ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ نے ریزولوشن کی 9 اگست کو, ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے تھے کہ ود ان 90 days الیکشن ہو جانے چاہیے. کانسٹیٹیوشنل پروویژن یہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے. جب اس پہ عمل درآمدی کیا جا رہا تھا تو پھر اپریہینشنز ہمیں ہوئے, ٹھیک ہے, کہ یہ فکس میچ ہے, یہ کسی ایک جماعت کو لیوریج دینے کے لیے جو کہ پی ایم ایل این ہے, جماعت کو فیسیلیٹیٹ پی ایم ایل این کے لیے, پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ, یہ آبویسلی. تو میرے چیئرمین نے جو بات کی, یہ بات ہم نے تب کی کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان ود ان 90 days الیکشن نہیں کرا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے تھا ان کو. ٹھیک ہے سر, لیکن وہ پھر اس میں وہ ووٹ دے دیا, پھر وہ ایک قانونی جواز دے دیا. جس طرح کے معاملات چل رہے تھے بس اس قانونی سے جواز دینے کی دیر ہی تھی تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا انہوں نے جنہوں نے الیکشن میں التوا کرنا تھا. لیکن اب 30 نومبر کو تو وہ ڈیٹ دے دیں گے. سب کی جو قانونی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حلقہ بندیاں مکمل ہوں, 30 نومبر کو تاریخ کے بعد اسکیجول آ جائے. پرسوں الیکشن کمیشن کی بڑی ایک سخت پریس ریلیز آئی ہے صدر صاحب کے انٹرویو کے جواب میں کہ الیکشن آگے نہیں ہوں گے. ابھی بھی پیپلز پارٹی کو تسلی ہے, تشفی نہیں ہے, ابھی بھی آپ کو خدشات ہے, جبکہ الیکشن کمیشن نے ان رائٹنگ ایک پریس ریلیز دے دی کہ آگے نہیں ہوں گے الیکشن. دیکھیے, ہم تو نہیں توقع کرتے کہ الیکشن کمیشن بیانڈ لاسٹ ویک آف جنوری جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بیانڈ جنوری جائے گا تو پھر تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہی نظر پاکستان میں نہیں آئے گا. کہ دیکھیں 9 اگست کے بعد نیشنل اسمبلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, 9 سپٹمبر کے بعد پریزیڈنٹ صاحب آفس میں اس لیے ہے کہ دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ. اور اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر جو الیکٹرل کالج ہے پریزیڈنٹ کے لیے, جو الیکٹرل کالج ہے سینٹ کے لیے, جس نے 11 مارچ کو آدھے دن کے چلا جانا ہے, اور یہ بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آفس میں کنٹینیو نہیں کرتے جب تک نیا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین الیکٹڈ ہوتا ہے. یہ پروویژن صرف اسپیکر کے لیے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہر صورت اگر اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور آئین کے تحت آپ نظام چاہتے ہیں تو پھر الیکشن ہو جانے چاہیے. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا
کہ ایٹ لیسٹ میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، بلکہ میرے جیسے کوئی اور سٹیزن بھی، ہم تو قطر نہیں چاہتے کہ کیئر ٹیکر جو ٹینیور ہے یہ پرولونگ کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اختیار نہیں ہے سر. اب وہ اصل میں وہ پنجاب اور کے پی میں ہو گیا، پنجاب اور کے پی میں ہو گیا دھڑا دھڑ، وہاں پر فیصلے بھی پالیسی ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں، وہ بڑی کمفرٹیبل گورننس ہو رہی ہے پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بھی اور کے پی میں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بھی. تو وہ پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو گیا ہے. اب یہ کس طرح آپ کنونس کریں گے کہ یہ سسٹم زیادہ دیر جو ہے اس کو رول اوور نہ کیا جائے؟ بالکل بالکل آپ کا درست کوشچن ہے، لیکن یہ کوشچن آپ کا پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں ہے، یا کم از کم پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. یہ ضرور کوشچن آپ کریں کہ جو لوگ ذمہ دار تھے الیکشن کروانے کے، انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کروایا. یہ کوشچن آپ ضرور کریں ای سی پی آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کیوں نہیں کروایا. یہ سوال آپ ضرور کریں سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے جو وہ فیصلہ کیا اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا.